بس یہ 2-3 چیزیں ہیں اس کی خصوصی پہچان کے لیے جن میں آپ کو اس دوا کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس دوا کی علامت ہوئی تو کوئی دوسری دوا پھر کام نہیں آئے گی۔ انتقال مرض میں مجھے یاد ہے کہ پلسٹیلا اور کاربوویج بھی خصوصاً ممز کے نیچے کی طرف منتقل ہو جانے میں یہ بہت مفید ہیں، لیکن پلسٹیلا کو گرمی سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ فوراً پہچانی جائے گی۔ کاربوویج کی اپنی بعض بنیادی علامتیں ہیں جو اس میں نہیں ہوں گی۔ تو 2-3 ایسی اہم دوائیں آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ بآسانی ان کے اندر فرق کر سکتے ہیں اگر ان کے مزاج سے واقف ہوں۔ ایک دوائی ہے ایکٹیا ریسیموسا، جس کو سیمیسیفیوجا بھی کہتے ہیں۔ یہ دوا عورتوں کے لیے غیر معمولی اثر رکھنے والی دوائی ہے۔ بعض لوگ تو اس کو صرف عورتوں کی دوا ہی سمجھتے ہیں۔ ایکٹیا ریسیموسا، ACTEA کیپٹل RACEMOSA۔ پہلے تو سب سے اس کے یہ بات بتانے کے لائق ہے کہ یہ ایکٹیا ریسیموسا میں 2 مختلف متقابل دواؤں کی بعض علامتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض پہلوؤں سے یہ برائونیا کے مشابہ ہے، بعض پہلوؤں سے رسٹاکس کے مشابہ ہے۔ برائونیا میں حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے، آرام کرنے سے آرام آتا ہے، خاموش لیٹ رہے انسان تو اس کو آرام آتا ہے۔ رسٹاکس میں آرام سے تکلیف بڑھتی ہے اور حرکت سے آرام آتا ہے، لیکن ابتدائی حرکت تکلیف دیتی ہے بہرحال، یعنی فرسٹ موومنٹ میں رسٹاکس میں بھی تکلیف بڑھے گی، لیکن تھوڑا سا چلنے پھرنے سے جسم ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کو جس طرح ہو رہا ہے۔ ہاں، لیکن کچھ چلنے پھرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن سب کو نہیں ہوتا، بعضوں کو جتنا چلے اتنا بڑھتا بھی جاتا ہے پھر۔ تو ایک یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ فرسٹ موومنٹ سے کچھ دیر کے بعد ریلیف، پھر سارا دن درد بڑھتی رہتی ہے، وہ نہیں ہے، اور رات کو پھر آرام نسبتاً کم۔ لیکن رسٹاکس میں یہ علامت نہیں ہے، رسٹاکس میں رات کو دردیں بھرتی رہتی ہیں، اور جس کروٹ آپ لیٹیں کچھ دیر کے لیے آرام آتا ہے، پھر وہ درد دوبارہ شروع، ضروری اس کروٹ پہ ہو درد، کہیں بھی درد ہو، اب کروٹ بدلیں گے تھوڑا سا آرام، پھر کروٹ بدلیں گے پھر تھوڑا سا آرام، پھر کروٹ بدلیں گے، ساری رات جسمانی بے چینی جس کو کہتے ہیں اس کا نام رسٹاکس ہے، اور ذہنی بے چینی کا نام آرسنک ہے۔ آرسنک کی بے چینی بہت گہری بے چینی ہے، جو روح کی بے چینی جس طرح ہو۔ بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے ساری رات ٹہلتے رہتے ہیں گھبراہٹ میں، اور کوئی پوچھو تو کوئی درد نہیں بتاتے، ان کا تعلق آرسنک سے ہے۔ بعض اور دواؤں میں بھی ہوتے ہیں لیکن میجر اس میں آرسنک ہے۔ ریسیموسا عورتوں کی چوٹی کی دوا ہے جس میں ایک ایسی خصوصیت ہے جو دوسری دواؤں میں نہیں ملتی۔ ان کو جب ماہانہ تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو تو عموماً جتنا خون کھل کے جاری ہو جائے اتنا ان کی تکلیفوں کو آرام آ جاتا ہے، اور ایکٹیا میں کھلنے سے تکلیف بڑھتی ہے، اور زیادہ کھل کے اگر ماہواری واقعہ ہو تو پھر درد بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اور شروع میں بھی زیادہ اور آخر میں ختم ہونے کے بعد پھر تکلیف زیادہ۔ یہ اگر علامتیں کسی خاتون کے اندر پائی جائیں تو ان کو عموماً یہ دوا بہت فائدہ دے گی۔ وجہ المفاصل بھی اس کا خاص حصہ، اس کا خاص کردار ہے۔ جوڑوں میں دردیں، ہر قسم کی ٹھنڈ اور نمی سے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آرام پہنچاتی ہے۔ انتقال مرض اس میں ایک اور طرح کا ہے۔ ایبروٹنم میں تو انتقال مرض جسم کے ایک حصے سے جسم کے دوسرے حصے کی طرف ہے۔ ایکٹیا میں انتقال مرض یا سیمیسیفیوجا میں جسمانی تکلیفوں سے ذہن کی طرف ہے۔ اگر کسی بچی کو خصوصاً جو
ہسٹیریائی مزاج رکھتی ہیں یا نازک مزاج ہیں، کوئی جسمانی تکلیف اچانک ہٹ جائے یا ہٹا دی جائے اور ذہنی پریشانی شروع ہو جائے، مثلا بعض دفعہ گاؤٹ وغیرہ کا علاج ہوتا ہے یا سر درد یا کوئی اور چیز ہے جس کو کسی دوا سے دبا دیا گیا ہے، تو اس کی ذہنی تکلیف اس طرح کی ہوگی بچی کی کہ وہ خاموش ہو جائے گی، بات کرنا چھوڑ دے گی، اگر کوئی زور دیں گے تو رو پڑے گی، لیکن ایک دنیا سے بے تعلق سی اور اپنی ذات میں گم سم ہو جائے، یہ ایکٹیا کی خاص علامت ہے جس کو ریسی موسلی کہتے ہیں۔ غم کا اس دوا کے ساتھ بہت تعلق ہے، اور غم سے جو دماغ پر اثرات پڑیں وہ جسم میں منتقل ہوں، تو یہ اس دوائی کا خاصہ ہے۔ یعنی ہر شخص کو صدمے اور غم سے جسمانی تکلیفیں نہیں ہوتی، لیکن نازک مزاج عورتوں میں جب صدمہ ہو تو ان کو مینسٹرول تکلیف شروع ہو جائے یا وجع المفاصل یا اور جسمانی عوارض، تو اس میں ایکٹیا کا بھی خیال آنا چاہیے۔ ایک خاص اس میں بات یہ ہے کہ رسٹاکس سے میں نے کہا تھا مشابہت ہے اس کی، مگر ایک اور طرح سے۔ رسٹاکس میں جس کروٹ مریض لیٹے، بیماری کا کہیں بھی ہو، وہ کچھ دیر کے لیے آرام، پھر دوبارہ شروع، پھر کروٹ بدلیں، پھر دوبارہ شروع، لیکن جس کروٹ لیٹتا ہے اس پہلو سے رسٹاکس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایکٹیا ریسیموسا کا تعلق اس پہلو سے ہے جس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ہاتھ سے بھی کسی جگہ دباؤ ڈالیں تو کانپنے لگ جائے گی بچی۔ عام طور پر عورتوں میں ہوتا ہے، مردوں میں بھی بعض دفعہ ہوتا ہے۔ کسی پہلو لیٹیں تو وہ پٹھے پھڑپھڑانے لگ جاتے ہیں، اگر دائیں طرف لیٹے تو دائیں طرف کے پٹھے، بائیں طرف کے، اور پیٹھ پر لیٹے تو پیٹھ ساری پھڑکنے لگ جاتی ہے۔ پھر چہروں کے عضلات میں بھی پھڑکن پائی جاتی ہے۔ ایسی بیماری سے بعض دفعہ ساری رات لوگ سو نہیں سکتے، اس میں اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ذہن پر جب اثر پڑتا ہے، جو ہسٹیریائی مزاج یا نازک مزاج لڑکیاں ہیں عموماً ان میں یہ دوا کام آتی ہے۔ بعض دفعہ ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دوا بھی استعمال نہیں کرتی کہ اس میں زہر نہ ہو، کسی نے کچھ ملا نہ دیا ہو۔ تو یہ وہم آپ کو بعض اور دواؤں میں بھی ملتا ہے، لیکسیز میں بھی یہ وہم ملتا ہے کہ کسی نے زہر نہ ملا دیا ہو، مگر اس دوا میں باقی علامتوں کے ساتھ اگر یہ علامت ہو تو ایک دو خوراکوں سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بچی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کا وہم اور فکر دور ہو جاتا ہے۔ یہ وسیع دوا ہے، اس کی چند علامتیں میں نے بتائی ہیں جو میرے نزدیک اہمیت رکھتی ہیں بہت، باقی